السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور دوستو، ہمارا آج کا پہلا عنوان ہے شہید رسول اللہ امتیاز علی۔ سن 1914 عیسوی کی عالمی جنگ 4 اگست کو شروع ہوئی تھی اور وہ 1918 عیسوی میں ختم ہوئی تھی۔ اس عرصے میں ملک کے انقلابیوں نے ملک کو آزاد کرانے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کے لیے بہت بڑی تیاری کی گئی تھی۔ جرمنی سے رابطہ قائم کر کے خاصی تعداد میں ہتھیار لگائے گئے تھے۔ کئی مقامات پر بم تیار کیے جا رہے تھے۔ بغاوت کے لیے فوجوں کو تیار کیا جا رہا تھا۔ بڑے جوخم کے کام ہو رہے تھے۔ ہندوستان میں غدر کر دینے کی تاریخ میں 21 فروری 1915 عیسوی مقرر ہو چکی تھی۔ امریکہ کے سان فرانسسکو میں مقیم ہندوستان کی غدر پارٹی ہندوستان میں غدر کرانے کی تجویز پر عمل کر رہی تھی۔ یہ کام وطن کے سرفروش ہی کر سکتے تھے، اور اس موقع پر ہم وطن کے ان 3 مسلمان شہیدوں کو یاد کر لیں جنہوں نے اپنے پیارے وطن سے دور وطن کی آزادی کے لیے جان قربان کر دی تھی، مگر دفن ہونے کے لیے انہیں وطن کی 2 گز زمین بھی نہ ملی تھی۔ وطن کے ان شہیدوں کے نام ہیں: نمبر 1 رسول اللہ، نمبر 2 امتیاز علی، نمبر 3 رکن الدین۔ یہ تینوں 5ویں لائٹ بٹالین کے بہادر سپاہی تھے۔ انہیں صرف یہ معلوم تھا کہ بغاوت کی تاریخ 21 فروری 1915 عیسوی مقرر ہو چکی ہے، اور یہ نہ معلوم ہو سکا تھا کہ اس تاریخ کو بدل کر 19 فروری کر دیا گیا ہے، کیونکہ پنجاب کے غدار کرپال سنگھ نے، جو سرکاری جاسوس تھا اور چالاکیوں سے انقلابیوں میں آ ملا تھا، سرکار کو سب راز افشا کر دیا تھا۔ اس لیے 21 کی جگہ 19 فروری کر دی گئی، اور سرکار کو یہ تاریخ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ دور دراز کے علاقوں میں جو ہندوستان سے باہر تھے، وہاں بدلی ہوئی تاریخ کی خبر نہ پہنچائی جا سکی تھی، اس لیے وہاں کے فوجیوں نے 21 فروری کو ہی بغاوت کر دی تھی۔ غدر شروع کر دیے جانے پر 2 فوجی انگریز افسروں کو اسی دن گولی مار دی گئی اور باقاعدہ بغاوت کر دی۔ ملایا کی 5ویں ریجیمنٹ میں اس وقت 900 سپاہی تھے۔ باقی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا کورٹ مارشل ہوا اور انہیں موت کی سزا دی گئی۔ یہ بھی حکم ہوا کہ انہیں 1 مارچ 1915 عیسوی کو گولی سے اڑا دیا جائے۔ ان دنوں پھانسی دیکھنے کے لیے سرکار بھیڑ کو دعوت دیتی تھی تاکہ بغاوت کا کوئی نام نہ لے۔ ان تینوں جانبازوں کو سنگاپور کے قتل گاہ پر لے جایا گیا۔ پشت پر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، ایک قطار میں انہیں کھڑا کیا گیا۔ افسر کا اشارہ ہوا، دھائیں دھائیں کی آواز ہوئی اور 3 جسم زمین پر لوٹنے لگے۔ ان تینوں کی قربانی بیکار نہیں گئی۔ ہندوستان کی آزادی کا محل انہی شہیدوں کے خون اور ہڈیوں پر کھڑا ہے۔ شہید سلیمان، منشی خان، ظفر علی خان اور عبدالرزاق، یہ چاروں مسلمان وطن پرست تھے۔ انگریزی فوج جو سنگاپور میں مقیم تھی، اس میں یہ لوگ حوالدار، نائک اور لینس نائک کے عہدوں پر فائز تھے۔ ان کی بھی 5ویں لائٹ انفینٹری تھی۔ یہ چاروں بھی 21 فروری 1915 عیسوی میں ہونے والی بغاوت کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ انہیں بھی انقلاب کے لیے بدلی ہوئی تاریخ کا کچھ پتہ تک نہ تھا، لہذا وہ لوگ بھی اپنی ریجیمنٹ میں 21 فروری کو بغاوت کر دینے کے لیے کمر بستہ تھے۔ ان کے کچھ ساتھی بھی الگ الگ پکڑے جا چکے تھے اور جنہیں مختلف تاریخوں میں سزائے موت دی جا چکی تھی۔ ان چاروں نے بھی جب سرکاری حکم ماننے سے انکار کر دیا تو انہیں باغی قرار دیا گیا۔ ان پر بھی حکم عدولی کا مقدمہ چلا اور فوجی کورٹ نے ان چاروں کو بھی موت کی سزا سنا دی۔ فوج میں حکم عدولی کو بہت بڑا قصور مانا جاتا ہے اور اس کے لیے موت کی سزا تک دی جاتی ہے۔ ان چاروں وطن پرستوں نے معافی کا کوئی اظہار نہیں کیا اور نہ اپنی جاں بخشی کے لیے منت سماجت ہی کی تھی۔ ان دنوں آج کی طرح بند جگہوں میں پھانسی نہیں دی جاتی تھی۔ انگریز حاکم باغیوں کو کھلے میدان میں پھانسی دیتے تھے اور تماشائیوں کا بھی مجمع لگا لیتے تھے۔ اسی مجمع کے سامنے باغیوں کو ان کا قصور اور اس کے عوض میں ملنے والی سزا کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کا رعب و خوف بیٹھ جائے۔ ان کے لیے پھانسی کی سزا کے لیے 28 مارچ 1857 عیسوی کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ منحوس تاریخ والے دن ان چاروں کو سنگاپور کی جیل سے باہر میدان میں لایا گیا اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی پشت پر باندھے گئے اور ان کو پھر ایک قطار میں کھڑا کیا گیا۔ ان کے قطار میں کھڑا ہو جانے کے بعد انہیں ان کا فرد جرم پڑھ کر سنایا گیا اور 4 جلاد سپاہیوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کر پہلے سے ہی پوری تیاری کی حالت میں کھڑا کر دیا گیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ صاحب کے رومال ہلانے کا اور بدبخت گولی کھانے کا انتظار کریں۔ فوجی افسر نے اپنا رومال ہلایا تو ان جلاد سپاہیوں نے دھائیں دھائیں کی آواز کے ساتھ 1 منٹ میں 4 لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ شہید سید رحمت علی شاہ،
آپ بھی ہندوستان چھوڑ کر روزی روٹی کی تلاش میں امریکہ چلے گئے تھے۔ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو کی غدر پارٹی میں شریک ہو گئے۔ غدر پارٹی میں اور بہت سے مسلمان کام کرتے تھے۔ غدر پارٹی ایک رسالہ اردو میں بھی شائع کرتی تھی۔ رحمت علی نے بھی کچھ دن یہاں کام کیا۔ غدر پارٹی ہندوستان میں انقلاب برپا کر کے انگریزوں کے ہاتھ سے حکومت چھین لینا چاہتی تھی۔ اس پارٹی میں جو دوسرے مسلمان کام کرتے تھے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 محمد بشیر، نمبر 2 خدا بخش، نمبر 3 احمد زکریا، نمبر 4 ظفر حسین، نمبر 5 اللہ نواز، نمبر 6 عبدالعزیز۔ جب 1914 عیسوی کی عالمی جنگ شروع ہوئی تو رحمت علی کو جو کام سپرد کیا گیا وہ بہت خطرناک تھا۔ انہیں یورپ کے دیگر ممالک میں ہندوستان کی آزادی کے لیے اور انگریزی فوج میں بغاوت کرانے کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ بھروسے کے آدمی تھے اور ہوشیار بھی تھے۔ انہوں نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا تھا، مگر انگریز جاسوسوں کی تیز نظروں سے وہ بھی نہ بچ سکے تھے اور جاسوسی کے الزام میں ان کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ ان کے دیگر ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوا ہوگا۔ کاش ہم اس جوشیلے شہید کے بارے میں اور کچھ زیادہ معلومات فراہم کر سکتے۔ شاہ رحمت علی کی روح کو خدا اپنی رحمت میں پناہ دے، آمین۔ محترم حضرات اور دوستو، جزاکم اللہ حسن الجزا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔